میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنے والے ہیں، تلاوت بھی ہوگی، وقفے سے انشاءاللہ نعت پاک بھی سنتے رہیں گے اور بہت ساری برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہیں درود پاک کی۔ اے کاش کے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم جہاں بہت ساری عبادتیں اور ریاضتیں کرنے میں مصروف ہیں، اے کاش کہ ایسا کرم ہو جائے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو آئیے ناظرین، نیت کریں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی برکتیں پائیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، مہمان موجود ہیں۔ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی، مولانا سجاد مدنی اور ہمارے نعت خواں حاجی ناصر صاحب۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو بھی کریں گے، نعت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اپنے پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک حمد پاک کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجے اگر سلام تو ہاں بھیجے اگر سلام تو پھر آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو عبدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے اللہ مولا تو عبدی ہے علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ وصف بیان کر سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبوری کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی اعلیٰ علین میں یا رب اسے دینا جگہ
نکل کر بے کسو مجبور کی کہتے رہتے مجبور کی بخش دے دو عطار کو مولا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یقیناً بہت وسیع ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، کریم ہے، شکور ہے، اس کی کئی صفتیں ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ یقیناً ہم اس کو اسی طرح پکارتے رہیں، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہیں تو ضرور وہ مالک کریم کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا ہوئیں، انہی نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ماہ رمضان کی بہت ساری عبادتیں ہیں جو رمضان میں کی جاتی ہے۔ روزہ ایک خود عبادت ہے، تراویح عبادت ہے، اسی طریقے سے سحر و افطار یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، روزے رکھنا، یہ بہت ساری عبادتیں ہیں۔ ماہ رمضان کی عبادتوں میں ایک بڑی ہی اعلیٰ عبادت تراویح بھی ہے، اور یہ تراویح ایسی عبادت ہے کہ جو پورے سال میں صرف ماہ رمضان ہی میں ادا ہو سکتی ہے۔ آپ چاہیں کہ میں رمضان کے بعد ادا کر لوں، نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے تراویح کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، کچھ اہم پوائنٹس آپ تک بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے ماہ رمضان کی ساعتوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ماہ رمضان میں ظاہر ہے آپ تراویح بھی پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا ضروری بھی ہے۔ تو تراویح کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ہم سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی، اسلامی بہن یعنی مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ اسی طرح تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی رہیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی سب نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ اسی طرح تراویح کا وقت یہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لیے تو تراویح نہیں ہوگی۔ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو چاند کی شہادت ملنے کی تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مستحب یہ کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں۔ اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں، لیکن عشاء کے فرض اتنے مؤخر نہ کیے جائیں۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا فرض ہے۔ ہر قاعدے میں التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھیں، اور طاق رکعت
یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، فضیلتیں ہیں تراویح پڑھنے کی۔ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تراویح کے حوالے سے بہت سارے مسائل سیکھیں، تو شیخ طریقت قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہی پیاری مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان، یہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ فیضان رمضان کے اندر الحمدللہ روزے کا بیان، تراویح کا بیان، شب قدر کا بیان، اسی طریقے سے روزہ کن کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت ساری باتیں یہ موجود ہیں۔ اس کتاب کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ بھی اس کی برکتیں حاصل کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام نور سحر جاری و ساری ہے۔ سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پروگرام دیکھنے میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ سحری کا وقت ہی چلا جائے۔ تو سحری کا خیال رکھیے گا، سحری کرنا بھی ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل کی نیت سے سحری کریں گے انشاءاللہ، اس کی بھی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، روزانہ ہم اپنے پروگرام نور سحر کے اندر کسی نہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا ٹاپک وہ ہے قیامت اور اس کی نشانیاں۔ قیامت کیا چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں قیامت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کے حوالے سے کہاں کہاں پر کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، کچھ مختصر بلکہ ڈیٹیلز میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا احمد رضا بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر قیامت کے حوالے سے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، کچھ آیات کریمہ کے ذریعے آپ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت یہ بڑا ہولناک دین ہے علی بھائی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو قیامت کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ علی بھائی، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جو بھی اشیاء ہیں، ان کی ایک عمر مقرر ہے۔ صحیح۔ ایک نہ ایک دن یہ تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی جو ذات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی ابتدائی آیتیں بڑی دل ہلا دینے والی آیتیں، کیونکہ قیامت اس کا نام سنتے انسانوں کے دل ہل جاتے ہیں، صحیح۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ اکبر۔ بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن یعنی قیامت کے دن ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اس دن تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ قیامہ کی آیتوں میں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یعنی قیامت کے دن اللہ کیا ہوگا کہ آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی روشنی یہ زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور شمس اور قمر یعنی چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا، یعنی قیامت کے دن کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں،
کدھر بھاگ کر جاؤں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی قلعے میں پناہ لے لے، کسی دیوار کے پیچھے پناہ لے لے، کسی پہاڑ میں پناہ لے لے، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہیں قرار ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن یعنی قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا، دکھلایا جائے گا اس کا اگلا پچھلا، اللہ، کیا اس نے آگے بھیجا، کیا پیچھے وہ چھوڑ کر آیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین تھر تھرائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا طے ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، اللہ اکبر، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا ما لہا، یہ کیا ہے، اللہ اکبر، یومئذ تحدث اخبارها، اور قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، یعنی اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ سارا بتائے گی۔ علی بھائی اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اپنی خبریں نکال دے گی اور گفتگو کرے گی، بات چیت کرے گی۔ اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ مخلوق سے گفتگو کرے، وہ مخلوق اللہ، کو اللہ، اللہ، اپنی ساری باتوں سے آگاہ کرے جو اس پر ہوا، چاہے اچھا ہوا یا برا ہوا۔ اس سے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ جنہوں نے اللہ کی زمین پر فرما برداری کی، نیک کام کیے، تاکہ وہ ان کا شکر ادا کر سکے، صحیح، زمین ان کا شکریہ ادا کرے گی، اور جنہوں نے نافرمانی کی تو نافرمانوں سے وہ شکوہ کرے گی۔ زمین خود اس دن گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی، اس نے مجھ پر روزہ رکھا، اس نے مجھ پر حج ادا کیا، اس نے مجھ پر رہ کر زکوٰۃ ادا کی، اس نے مجھ پر یہ اعمال کیے، یہ نیکیاں کی۔ اور یہی زمین اگر کسی نے بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، تو وہ زمین اس کے بارے میں کہے گی اے مولا اس نے مجھ پر زنا کیا، اللہ، اے مولا اس نے مجھ پر شراب پی، اللہ، اے مولا اس نے مجھ پر جوا کھیلا، تیری نافرمانیاں کی، ظلم کیا، تو زمین گواہی دے گی۔ اور کل قیامت کی دن یہ ہمارے جو اعضاء ہیں یہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، تو اس دن یہ ان کے خلاف، ان کے ہاتھ، ان کی زبان، ان کے پیر جو انہوں نے کیا ہے وہ سب گواہی دیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ، بے شک یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب سے سوال ہونا ہے اس دن۔ تو لہٰذا ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے کیے کا سب حساب دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال ہوگا۔ تو ہم اس زمین پر رہ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ نہ اکبر۔ کہ اللہ کو ناراض کرنے والے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ قیامت کیسا ہولناک منظر ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کس انداز میں بیان فرمایا اس کا زلزلہ۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے دیکھا ترکی میں اور دیگر مقامات پر جو زلزلے آئے ہیں، یعنی وہ کچھ دیر کا زلزلہ تھا، اور اس زلزلے نے کیسی تباہی مچائی۔ کچھ لوگ متاثر ہوئے، لیکن کیسے متاثر ہوئے کہ ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بچے دنیا سے چلے گئے، کس قدر تباہی۔ آپ غور تو کیجئے کہ ایسا ہی زلزلہ اس دنیا پر آنے والا، بلکہ اس سے خطرناک زلزلہ، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ علی بھائی ابھی جو حالیہ ترکی اور سیریا شام میں جو زلزلہ آیا، سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پر جتنے بھی عاشقان رسول ہیں جو شہید ہوئے، اللہ ان کو غری کی رحمت فرمائے، آمین، ان کے بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل، اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور جو اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جو اپنا کاروبار بزنس بالکل کھو چکے ہیں اللہ دوبارہ ان کو رزق حلال مہیا عطا فرمائے۔ آمین۔ علی بھائی ایک تھوڑی دیر کا زلزلہ آیا مگر تباہی کتنی آئی۔
کئی بلڈنگیں دھس گئی، کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ اللہ کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، کئی لوگوں کے بزنس اجڑ گئے، مگر یہ تھوڑی دیر کا زلزلہ تھا، کچھ لمحے کے لیے زلزلہ تھا، مگر وہ جو زلزلہ آئے گا قیامت کا تو اس دن تو ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ زلزلہ کتنا شدت والا ہوگا، وہ قیامت کتنی شدت والی ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اللہ اکبر۔ اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور اس دن ایسا تصور ہوگا کہ سب لوگ یعنی کہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ایسے ہی سمجھو بالکل اس وقت خوف جیسی فضا قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حال سے بچائیں، اسی گھڑی سے بچائیں۔ آمین۔ ناظرین، واقعی بڑا ہی ہولناک معاملہ ہوگا، اور روایتوں کے اندر کئی مضامین ملتے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم احادیث کریمہ سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اس وقت کیسا حال ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اور مطلب کیسا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ عافیت فرمائے۔ آمین ہم آمین۔ یقیناً بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس زلزلے کو، اس اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ اللہ پاک اکبر۔ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی آپ نے فرما دیا کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرمائیں گے سجاد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں وہ اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس بات کا باب باندھا ہے، اور اس میں اس طرح کی جو احادیث ہیں جو قیامت کی نشانیاں کہلاتی ہیں، ان حدیثوں کو اس میں لے کر آیا۔ انہوں نے باب کا نام رکھا باب اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کا باب، قیامت کی نشانیوں کا بیان۔ اس میں کئی ساری نشانیاں تو وہ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے سے قبل جو علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کی کثرت ہوگی، کثرت کے ساتھ زنا ہوگا، بے حیائی پھیل جائے گی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھتے ہیں تو ہر جگہ بے حیائی اور اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو 1450 سال پہلے ہمیں خبریں دی تھی، وہ خبریں آج ہمیں آنکھوں دیکھی بالکل سچ معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ رمضان کا سیزن چل رہا ہے ہمارا، تو زکوٰۃ کا لوگوں کا دینے کا ایک رجحان ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن آپ اگر جائزہ لیں گے تو بہت کم فیصد لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اپنے مال کی کما حقوق زکوٰۃ نکالتے ہوں گے۔ یعنی بسا اوقات لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایک ٹیکس جیسا ہے، یا ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے، یا یہ ہم کیوں نکالیں، اس طرح کا ذہن بن چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں، یعنی خشکی میں یا تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ نکالنے کے سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ نکالنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں سجاد مدنی صاحب، زکوٰۃ کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے کیونکہ یہ مہینہ زکوٰۃ کا بھی ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں کہ خاص ہی مہینہ زکوٰۃ کا، مگر ایک اچھی خاصی تعداد ماہ رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے، اور ایک سمجھو ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ہمیں نکالنی، مگر اس پر جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کانسیپٹ ہے وہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں، سجد بھائی کیا کہیں گے کہ صرف ہمیں رمضان میں زکوٰۃ نکالنی، زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی ٹائم تو طے نہیں ہے نا، ٹائم اس طور پر کہ بھئی رمضان مطلب بسا اوقات لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
اگر آپ کے مال پر، ایک مخصوص مال پر کچھ شرائط کے ساتھ اگر پورا سال گزر گیا تو اس مال پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس مخصوص رقم جو آئی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ آئی آپ کے پاس رجب کے اندر، جی ٹھیک ہے. اب اگلا جب رجب آ رہا ہے تو زکوٰۃ اس کو اس رقم جو اس کو گزشتہ سال رجب کے اندر آئی تھی، ماہ رجب کے اندر، تو اس کو اب یہ جو رجب کی جو تاریخ آ رہی ہے، جس تاریخ کے پاس وہ مال آیا تھا زکوٰۃ کا، اسی میں نکالنا ہوگا اس کو. اب وہ سوچے کہ نہیں یار آگے رمضان المبارک تو آ رہا ہے، میں رمضان میں دے دوں گا کیونکہ اس میں تو نیکیوں کا ثواب بڑھا بھی دیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ ایک اگر فرض ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر شرائط پائے جانے کے ساتھ ساتھ سال گزر گیا، اس کے بعد اگر بندہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. جو اس کا سارا لمحہ گزر رہا ہے وہ گناہوں کے اندر گزر رہا ہے. یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں ایک کا ثواب 70 گنا ملتا ہے تو وہ دوں گا، تو اس کا یہ خیال غلط ہے. یہ خیال غلط ہے بالکل. اور پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہے علی بھائی، سجد بھائی، کہ زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا یا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا یا زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. میں اپنے ایف جی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ جن کو اللہ نے دیا ہے، جو مالک نصاب ہیں، جو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں کنجوسی کیوں کریں؟ صحیح. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، مال جو آپ کے پاس ہے بھی دیا کس نے؟ وہ بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں جا رہا ہے، تو اس میں مطلب بخل کی دینے والا بھی ہوئی اور اس کی راہ میں آپ بالکل یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو پہلی جو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ہے، وہاں پر آپ کو ایمان والوں کی نشانیوں میں کیا ملے گا؟ ھدی للمتقین، یعنی متقین، قرآن پاک جو ہے وہ متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور آگے فرمایا کہ مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا ہی رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی مال ہے، اسی کی راہ میں دینا ہے. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ دینے کے بعد ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم آج اگر دیں گے تو اس کا کئی گنا بڑھا کر ہمیں اس وقت ملے گا جبکہ لوگ قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. آج اب دیکھیں نا، اگر لوگوں کا انویسٹ کرنے کا ذہن ہوتا ہے تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں پیسے ایسی جگہ جمع کروں کہ جہاں میرے پیسے سیف ہوں، اگر مجھے واپس ملیں تو وہ پیسے مجھے بڑھ کر ملیں. ٹھیک ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنا مال میرے پاس جمع کر دے، نہ یہ ڈوبے گا، نہ جلے گا، نہ کسی طرح برباد ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ عز و جل اسے کس وقت لوٹائے گا؟ اس وقت لوٹائے گا جس وقت بندے کو اس کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی. قیامت کا دن، ظاہر قیامت کی بات چل رہی ہے، تو قیامت کا دن وہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. قرآن پاک نے نقشہ کھینچا نا قیامت کے دن کا کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، کہ اس دن بندہ جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا. تو اس خوفناک اور اس طرح کے ماحول میں بندے کو اس طرح کی جو نیکی کام آئے گی تو بندے کو اس کی طرف فوکس کر کے یہ اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ پوری ادا کرنی چاہیے. یہ صدقہ یعنی کہ قیامت کے دن اس کے جیسے روایتوں کے اندر آتا ہے اور اس کا خلاصہ بھی ملتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات اس کے کل قیامت کے دن اس کے سامنے آڑا ہو جائے گا، آڑ بن جائے گا. ٹھیک ہے، بدی جہنم کی طرف. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی بھائی، اللہ نے جن کو دیا ہے مال، اب جیسے جب زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرتے ہیں نا، حساب کتاب کرتے ہیں، اب جیسے 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. اب جیسے جس کی زکوٰۃ ہے نا ہزاروں میں جاری ہوگی نا، اللہ نے آپ کو لاکھوں دی تب تو آپ ہزاروں نکال لیں. سبحان اللہ. اللہ نے اب کسی کے لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، بھائی اللہ نے آپ کو کروڑوں دیے تب تو آپ کے لاکھوں میں زکوٰۃ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. بندہ اس طرح بھی غور کر سکتا ہے نا زکوٰۃ کے معاملے کے اندر کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت کے لحاظ سے مال کا میل ہے جو بندے کو نکالنا ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کا مال ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے مکمل نہیں نکال رہے، آپ پر زکوٰۃ بن رہی تھی، سپوز کیجئے کہ 10,000 روپے آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، 9,000 روپے تھوڑی ڈنڈی ماری، تھوڑا ادھر ادھر سے اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اور یوں کر کے آپ نے 9,000 روپے زکوٰۃ نکالی یا 8,000 روپے زکوٰۃ نکالی. تو وہ 2,000 روپے جو آپ نے نہیں نکالے وہ آپ کے سارے مال کے اندر ہی ملے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ مال کا میل ہے. اب وہ یوز کون کرے گا؟ آپ کریں گے، آپ کے گھر والے کریں گے. لوگ ویسے تو بچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا ہے، لیکن جو لوگ اپنی زکوٰۃ اس طرح سے صحیح انداز سے نہیں نکال رہے ہوتے ہیں نا، در پردہ
وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ عز و جل سے خوف کرتے ہوئے بندے کو زکوٰۃ جو ہے نا وہ مکمل حساب لگا کر عالم دین سے رہنمائی لے کر نکالنی چاہیے. سجد بھائی آپ نے جو ابھی مثال دی ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جیسا کہ وہ 2000 روپے سائڈ میں نکال لیتا ہے، تو وہ جو میل ہے زکوٰۃ کا، وہ جو رقم ہے وہ اس کی کل رقم کے اندر مل رہی ہے. گویا یوں سمجھ لیجیے آپ صحیح حساب لگا کے علماء سے رابطہ کر کے اور صحیح حقدار کی طرف ہم زکوٰۃ کو پہنچائیں. ہاں، تو زکوٰۃ کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل ہے. اس کے لیے بھی آپ فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں. ماشاءاللہ بہت سارے زکوٰۃ کے حوالے سے اس میں مسائل مذکور ہیں. تو قیامت کی نشانیوں پر تذکرہ چل رہا تھا. یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. تو ناظرین کرام، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. ایک بڑا پیارا کلام ہے جو کسی بزرگ نے لکھا ہے، آئے اس کی کچھ اشعار قیامت کے حوالے سے سن لیتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. نام مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بڑا ہی کٹھن اور ہولناک ہوگا قیامت کا دن، قیامت کی ہولناک کی. اللہ اکبر. احادیث کریمہ چل رہی تھی، مزید اس کو آگے کنٹینیو کیجیے گا. ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، کہ حرج جو ہے وہ اوج پر ہوگا، اس کی کثرت ہو جائے گی. ایک حدیث پاک میں مطلب حرج کی تشریح جو شارحین نے کی ہے وہ قتل سے کی ہے، کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ عام سے عام تر ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ریشو ہمیں کافی حد تک بڑھا ہوا ملتا ہے.
چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، حالانکہ بالکل یہ غلط ہے۔ اسلام اس بات کا بالکل بھی درس نہیں دیتا۔ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بغیر جرم کے قتل کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اسلام اس بات کی بالکل بھی تعلیم نہیں دیتا کہ قتل و غارت گیری جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں جو نشانی بیان کی گئی وہ یہ کہ بندہ لوگوں سے تو تعلق رکھے گا لیکن ماں باپ سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا بھی اگر آپ نے مشاہدہ کرنا ہو تو اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو یا واٹس ایپ ہو، اگر اس میں بندہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ پر نظر ڈالتا ہے تو کسی کے 800 کانٹیکٹس ہیں، کسی کے 900، کسی کے 1000، 1200 اس طرح کے کانٹیکٹس ہیں، لیکن والدین سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث کریمہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی ساری حدیثوں میں اس کی ہمیں وضاحت کی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، مزید بڑی نشانیاں جو بھی آنا باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ قیامت کی کیسی ہولناکی ہے، ابھی اور انشاءاللہ تبصرہ کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ بھی کچھ دیر بعد ہم قیامت کا جو منظر ہے وہ کیسا منظر احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اس وقت کیا ہوگا، کیسی ہولناکیاں ہوں گی، آئیے اس سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو، چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چلی جانے یا رسول اللہ، رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جانے رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی جانے رسول اکرم، وقت آخر ہے چلی
آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب باذوق حاضری عطا فرمائے۔ ایک کاش ہمارا بھی مدینہ جانا ہو، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی ہماری قیامت کے احوال، قیامت کی نشانیاں اور بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اچھا سجاد مدنی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ تو آپ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی جو بڑی نشانیاں ہیں اس حوالے سے کیا ہمیں احادیث سے رہنمائی ملتی ہے؟ بڑی نشانیوں میں ہم سر فہرست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، جی اسے ہم شمار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اللہ عز و جل نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور وہ کچھ عرصہ امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر گزاریں گے، ان کے جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑھے گا۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تشریف لانا ہے۔ اسی طرح دجال کا نکلنا، دجال کا ظہور ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ جو ساری کی ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے فنا کرتے چلے جائیں گے اور تباہ کرتے چلے جائیں گے، وہ بھی قرب قیامت نکلیں گے۔ تو یہ جو ساری نشانیاں ہیں وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور سب سے آخری نشانی کیا ہوگی یعنی قیامت کی، جس کے بعد سب سے آخری نشانی یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا، جی بالکل، یعنی جہاں سورج بھی ڈوبتا ہے وہاں سے سورج نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، تبھی وہ وقت آنے میں ٹائم ہے، لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو چلا ہے ہمارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر ہو، ان کے ذکر کی برکت سے ہم سب مستفید و مالا مال ہوں۔ آئیے آج بھی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جس اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر آپ سنیں گے، ان کا مبارک نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کی کیا کیا صفات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں آپ کا کہاں کہاں کیسے کیسے ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ کچھ مختصر لفظوں کے اندر سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، چھوٹے فرزند، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت اور صالحین میں سے ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ قرآن و احادیث، بائبل اور کتب تاریخ وغیرہ میں آپ علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جسے یہاں انشاءاللہ ہم مختصر الفاظ میں کچھ نہ کچھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا آپ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ تفصیل سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام آیت نمبر 84 کے اندر آپ کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر، سورہ مریم میں آپ کا یہ واقعہ اور آپ کا ذکر موجود ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے جناب سیدنا اسحاق علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا کچھ تعارف، انٹروڈکشن، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، اس حوالے سے کچھ مختصر باتیں سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام اسحاق ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ضحاک، یعنی ہنسمکھ، شادہ، خوش و خرم۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو
یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ولادت کی بشارت کے وقت آپ کا مبارک نام بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی ولادت کی بشارت یہ پہلے ہی ہو چکی تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی بشارت بھی آپ کے والد ماجد کو عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل، یعنی بہت خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہر نبی الحمدللہ خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی سے نوازا ہے، لیکن آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علی نبینا و علیہ السلام کو روشن اور منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو فرمانے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال سفید اور سیرت میں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں ہونے کی بشارت بھی دی گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ترجمہ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ اسحاق علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام شام اور فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ کنعان ایک علاقہ ہے، وہاں آپ مبعوث ہوئے۔ وہ علاقہ تھا جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت پیارا انداز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے اور فرماتے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ساری خصوصیات اور صفات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دیکھتے رہیے FGN چینل اور ہمارا پروگرام نور سحر دیکھنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ نے ذکر ایک نبی کا سماعت کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ایک کلام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ
جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر بنے حصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے پھر بنے حصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ اکبر. کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کا دن کہ جب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نفسی 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 کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی کو جو ہے پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہوگی, دوست دوست کا نہ ہوگا, رشتہ دار کا نہ ہوگا. کیسا عالم ہوگا. ایسے ماحول کے اندر بھی کوئی ذات ایسی ہوگی جو دوسروں کی فکر کر رہی ہوگی, وہ نبی پاک کی ذات ہوگی کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے نا میرے آقا, کہ جب لوگ پریشان ہوں گے, لوگ خوف میں ہوں گے, اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شفاعت کا مزدہ سنائیں گے اور آپ روتے جائیں گے. اللہ اکبر. ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان ہے, اس وقت بھی ہمارے آقا میں یاد کیے ہوں گے. میرے آقا نواز رہے ہوں گے, اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ تذکرہ چل رہا ہے قیامت کی نشانیوں کا, قیامت کا. آئیے مزید ہم سنتے ہیں کہ قیامت کی مزید اور کیا نشانیاں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں بتائی ہیں, یہی نہیں, اگر آپ عبرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ ساری کی ساری نشانیاں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہو بہو وہی ساری نشانیاں جو ہے وہ وجود میں آتی جا رہی ہیں. اور ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آئندہ کئی سارے ایسے معاملات ہیں جن کی خبر آپ نے ارشاد فرمائی. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ ان میں لوگوں میں دین پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے کہ اپنی مٹھی میں انگارہ رکھنے والا. یعنی اپنی مٹھی میں انگارہ رکھنا کس قدر مشقت اور آزمائش کا کام ہے. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ مشکل کام ہے, دین پر عمل کرنا بھی ویسے ہی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل حق ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو نمازوں سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, علم دین سے دوری ہے, زکوٰۃ سے دوری ہے, حضور علیہ السلام کی تربیت سے دوری ہے, سنت سے دوری ہے, اسی طرح علم اور علماء سے دوری ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ دیکھیں تو ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قرب قیامت وقت کے اندر برکت نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ. یہاں تک کہ فرمایا کہ سال
ایسے لگیں گے جیسا کہ مہینے ہیں، اور مہینے ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ ہفتے ہیں، اور ہفتے ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ ایک دن ہے، اور دن ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی تیز آگ لگی لکڑی میں اور لگ کر وہ بجھ گئی۔ سجاد بھائی میں یہ وقت کی برکت کے اوپر سے بات کروں گا۔ واقعی میں قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ سجاد بھائی، علی بھائی، آپ دیکھیں کہ ترقی، ایجادات نے کتنی ترقی کی، سائنس نے جو ایجادات کی کتنی ترقی کی۔ پہلے اگر ہانڈی میں کچھ بنانا ہوتا تھا تو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا تھا، بھائی لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، لکڑی کو جلاؤ، پھر چولہا سلگاؤ، پھر ہانڈی پکاؤ۔ اچھا، ایک چائے ایک گھنٹے کے اندر بنتی تھی، ٹھیک ہے، مگر ابھی منٹوں کے اندر بن جاتی ہے، یعنی یہ سیکنڈوں میں بن جاتی ہے۔ یعنی یہ مائکرو ویو کا زمانہ ہے، یعنی کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو رہا ہے۔ یعنی ان ایجادات نے ٹائم کو اتنا سیو کر لیا کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا۔ اب آپ دیکھ لیں، پہلے پیدل پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، مگر اب کیا ہے، سمجھو گاڑیوں پر سفر ہوتا ہے تو وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان یوں سمجھ لیں 3 گھنٹے کے اندر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاتا ہے۔ اگر لنچ ایک کنٹری میں کریں تو بریک فاسٹ کسی اور کنٹری میں کرتا ہے۔ تو اتنی سائنسی ایجادات نے ترقی کری اور ٹائم کو سیو کرا، مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو سیو ہوا یہ گیا کدھر؟ ٹائم سیو ہوا یہ گیا کدھر؟ پھر بھی ہم یہ رونا روتے رہتے، یار وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت میں برکت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے سجاد بھائی بتا رہے ہیں کہ مہینہ وہ سمجھو کس کے مثل ہوگا، ہفتوں کے مثل ہوگا۔ تو واقعی میں وقت میں برکت نہیں ہے۔ اتنا ٹائم سیو ہو جانے کے باوجود بھی اتنی فیسلٹیز بڑھ گئی ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے کہ وقت نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے یہ رمضان مبارک کا دیکھ لیں آپ، اور رمضان شریف آیا تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو آیا تھا، ابھی تو رمضان آیا تھا، احساسات ہوں گے یہ کہ ابھی تو آیا تھا، ابھی تو کئیوں کے احساسات ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں نا، چھٹی شریف کا مہینہ آتا ہے، یہ ابھی تو آیا تھا۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں واقعی صحیح کہا کہ وقت میں برکت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو وقت ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت تو ظاہری بات ہے کسی کا سگا نہیں، وہ بات ہے نا کہ وہ کسی کا سگا نہیں ہے، اگر اس کی آپ قدر کر لو گے تو یہ آپ کا ہے، بہت اس کو ضروری گزرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے جس کا خلاصہ ہے 5 چیزیں جو بتائی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس فری ٹائم ہے، یعنی وقت کو فری ٹائم سے پہلے وقت کو مشغولیت سے پہلے، وقت کو فرصت کو فراغت سے پہلے غنیمت جانو، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی۔ تو وقت ایک تو فرناٹے مارتا ہوا بالکل، یعنی کہ ایک برف کی طرح پگھلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے، یہ رمضان المبارک کیا معلوم اگلے سال ہمیں ملے نہ ملے، تو لہٰذا اس کا ایک ایک لمحہ ہم قیمتی جانیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی جانیں، اور ایک ایک منٹ کو عبادت والا بنائیں۔ ایک ایک لمحے کو آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں، تسبیح و تحلیل میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں۔ جو رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا مزہ آتا ہے، وہ نیکی کرنے کا مزہ ایسا نہیں کہ نہیں آتا، مگر ایک جو لطف مل رہا ہوتا ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل مسجد آباد ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے ابھی ایک بات اور بتائی جس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسا کہ ہاتھ پر انگارے لینے کے مثل۔ آج ہم اپنی مسجدوں کی طرف ہی دیکھ لینا، ٹھیک ہے، چلو ابھی تو رمضان المبارک ہے، تو وہ رمضان کے جو نمازی ہوتے ہیں، رمضانی نمازی، وہ بولتے ہیں برسات میں جو میںڈک نکلتے ہیں، برساتی میںڈک، خیر بولنا نہیں چاہیے، مگر ایک بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ مسجد کے اندر، مگر میں رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ جمعہ میں عوام کتنی ہوتی ہے، عید میں عوام کتنی ہوتی ہے، مگر 5 نمازوں میں اپنے عوام کو دیکھو، نمازوں سے اتنی دوری ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ مبارک مہینہ ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے نمازوں کی ایسی پابندی کریں، پھر ہم صرف رمضان کے نمازی نہیں بلکہ پوری زندگی بھر کے نمازی بن جائیں۔ اچھا، حدیث پاک کے اندر ایک نشانی یہ بیان کی گئی قیامت کی، جس کا نظارہ آپ دیکھیں گے نا تو بالکل عام سے عام نظر آئے گا آپ کو۔ وہ کیا ہے کہ گانے بازی کی کثرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسری سے تیسری چیز میں آپ کو ساؤنڈ، میوزک اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ بندہ سو رہا ہے تب بھی اس کے کان میں میوزک جا رہا ہے، بندہ جب اٹھ رہا ہے تب بھی اس کے کان میں میوزک، سفر میں ہے تب میوزک، حضر میں ہے تب میوزک،
یعنی آپ اگر نکل جائیں باہر دنیا میں تو آپ کے لیے بغیر میوزک کے آج چل پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ بسوں کے اندر ہوں، ٹرینوں کے اندر ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں، میوزک سے بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہی میوزک ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے آلات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو مٹانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. ایک روایت کا ہمیں خلاصہ اس طرح ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موسیقی کی آواز کان سے ٹکرائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کان کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور آپ جلدی سے وہاں پر تشریف لے گئے. غالباً حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آواز آنا بند ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب آواز نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے کان مبارک سے انگلیاں نکالی اور آپ نے فرمایا کہ امرت بعثت بمحق المغازف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے جو آلات موسیقی ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی بعثت کا مقصد، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتائیں کہ مجھے انہیں ختم کرنے کے لیے، انہیں توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ایک امتی وہ ہے کہ جس کو سکون ہی اس وقت ملے کہ جب وہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور وہ گانے کے جو آلات ہیں ان کو اپنے کانوں کے اندر ڈال کر وہ سکون اور لطف محسوس کرے. حالانکہ یہ بالکل غلط چیز ہے، سکون اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ سکون کس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے، دلوں میں اطمینان چاہیے، دلوں میں چین چاہیے تو آئیں نا آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیں، آپ آئیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آئیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرضوان کے آپ مناقب سنیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی روح کو بھی تازگی ملے گی اور زندگی میں بھی آپ سکون. میوزک اتنا عام ہو چکا ہے سجاد بھائی، جیسا کہ آپ میوزک پر بات کر رہے ہیں، ساؤنڈ پر بات کریں میوزک پر، کہ واقعی میں ہمارا کوئی فنکشن بغیر میوزک کے پورا ہی نہیں ہوتا. جیسے بچے کی ولادت ہو میوزک، جی اچھا برتھ ڈے پارٹی میں میوزک، پھر بچہ کیا نام شادی کے لائق ہوا، نکاح میں میوزک، منگنی میں میوزک، منگنی کے اندر میوزک. اچھا کہیں فنکشن میں کوئی بھی اس طرح کا فنکشن رکھا، کوئی خوشی کا فنکشن رکھا ہے تو اس کے اندر میوزک، یعنی ہر جگہ میوزک. بعض جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں، جیسے اگر انہیں نکاح کے موقع پر سمجھایا جائے نا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں حرام ہیں، تو وہ سامنے سے دھڑلے سے یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم میوزک نہیں بجائیں گے تو جنازے اور نکاح میں فرق کیا رہ جائے گا. دیکھیں نا اب ان کی سوچ کس طرح کی بن چکی ہے کہ فرق کرنے کے لیے انہوں نے میوزک کو بیچ میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، واقعی قیامت کی نشانیاں کس قدر عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بہت ساری گفتگو ہم نے کی ہے. قیامت واقعی ایک ہولناک منظر ہے. قیامت کی نشانیاں ظاہر بہت ساری ہیں اور ایک وقت کے اندر ایک ایپیسوڈ میں سب کا بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری نشانیاں ہیں، اور قیامت کے بعد جو معاملہ ہوگا، اللہ اکبر، کیسا معاملہ ہوگا. احادیث کریمہ کے اندر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے کو چھوڑے گی. نہیں، وہ ایسا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا میں نے تجھے پالا، تجھے بڑا کیا، تجھے کاروبار سکھایا، سب کچھ دیا، لیکن آج جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. لیکن بیٹا اس وقت اپنے باپ کو ایک نیکی نہیں دے گا، ماں کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو دوست زندگی بھر ساتھ میں رہا اس کو نیکی نہیں دے گا. اور ایک ایسا قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. اللہ اکبر. پسینے اس قدر نکلیں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے جسموں سے پسینے نکلنا شروع ہوں گے. پھر وہ پسینے جب نکلیں گے تو زمین اس کو اپنے اندر پیوست کرے گی، پیوست ہوں گے پسینے اس کے اندر. پھر جب زمین کی بھی کیپیسٹی فل ہو چکی ہوگی، اب وہ پسینہ باہر نکلنا شروع ہوگا. روایت میں آیا کہ کسی کے پسینے اس کے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کسی کی گردن تک، اور کچھ بدبخت تو ایسے ہوں گے کہ جو اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. اللہ آپ غور تو کیجئے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے، لوگ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ بڑی پریشان ہوں گے. آپس میں لوگ مشورہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا کام کیا جائے کہ آج ہماری یہ تکلیف کم ہو. لوگ مشورہ کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، چلو کسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چنانچہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد
جناب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر ہوں گے، ان سے کریں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں بھیجے جانے والے سب سے پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ان کی تعریف بیان کریں گے، ان کی تعریف و توصیف بیان کریں گے، لیکن آپ آخر میں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں ہے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ ان کے پاس سے گرتے پڑتے ایک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ کسی اور کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ کسی اور کے پاس بھیجیں گے، ہوتے 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 یہ لوگ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہوں گے، ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ روح اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے، آج نفس نفسی کا عالم ہے، آج ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ ہمارے جو عذاب ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب جلدی پورا فرما دے۔ کوئی تو بتائیے، کوئی تو ایسا در ہو کہ جہاں پر جائیں تو ہمارا کام بن جائے، ہماری بگڑی بن جائے، اس سے تو فرمائیں گے ہاں ایک دربار ہے، سبحان اللہ، ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں تم جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ کہا کہ وہ کون سی بارگاہ ہے؟ فرمائیں گے جاؤ، اس وقت ایک ایسی شخصیت ہے جن کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو بے قرار ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے دھوتے گرتے پڑتے حاضر ہوں گے، آقا کو پکاریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑگڑائیں گے، آقا آپ کی امتی پریشان ہے، کرم فرما دیجئے۔ جب میرے آقا یہ حال دیکھیں گے، آقا فرمائیں گے انا لہا، سبحان اللہ، میں اسی کام کے لیے ہوں، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ میرے آقا عرش الہی کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سبحان اللہ، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر وہ ایسا عالم ہوگا، اللہ اکبر، لوگوں کی خوشی دیدنی ہوگی، لوگ خوش ہوں گے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگ جوگ در جوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے منظر کو، جب محشر کا منظر ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا، اس پورے منظر کو آپ نے اپنے اشعار میں کچھ یوں ذکر کیا: تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک کی چاہیں
پہ کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کوئی خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں اللہ اکبر جو ہوش ربا ہیں، اس کے بعد میدان محشر اور سارے معاملات ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے ساتھ داخل جنت کرائیں گے، ہے نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ جو عاشقان رسول ہے، عاشقان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لیے مزے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسانی کے ساتھ گزروائیں گے۔ وہ شعر ہے نا، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ہے نا، جبریل پر سبحان اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں اپنا یقین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو امید ہے اس کو بڑے پیارے انداز میں پل صراط پر سے گزرنے کی جو کیفیت ہے اس کو آپ نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دو صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اپنا تو بیڑا پار ہے، پیارے آقا ہمیں نوازیں گے، جام کوثر بھی انشاءاللہ آقا کے ہاتھ سے نصیب ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں امید ہے، اپنے آقا سے امید ہے انشاءاللہ جب میزان عمل پر لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہمارے آقا آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے اعمال کا وزن بڑھا دیں گے۔ تو ہمیں انشاءاللہ آقا کی رحمت سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے انشاءاللہ اپنے لیے راہ نکل جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس دن کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ آج ہماری زندگی ہم غور تو کریں، وہ دن آنے والا ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے محشر کا جب منظر ہوگا، اس کے بعد پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آیا میں جنت میں جانے کے لائق ہوں یا جہنم میں جانے کے لائق؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ کیا ایسے اعمال ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہو، لوگوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی جائے کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے؟ کہ آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں؟ ہمارا تو حال آپ دیکھیں نا، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم نے پالا ہوا ہے، بدگمانی ہم نے پالی ہوئی ہے۔ معاشرے کے اندر آج کون سا گھر ہے جس گھر میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جا رہی؟ کون سا گھر ہے جہاں پر بے نمازی نہیں ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے؟ ہر گھر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اگر چاہتے ہیں ان تمام تر ہلاکتوں سے بچ کر، ان تمام تر معاملات کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، تو آئیے آج اس پروگرام کے اندر ہم سب بھی مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نیک کام کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پھر آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو ناظرین نیک اعمال کی طرف آئیں، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر نیکیوں کو کرتے رہیں، اپنے سحری کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ الکریم۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔